سورۃ النور کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34 تک 8 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ 4 مسائل نہیں، 4 طرح کے مسائل۔ پہلا جو مسئلہ ہے یا مسئلے کی پہلی قسم ہے وہ ہے کسی جگہ جانے کے لیے جو آداب اور احکامات ہیں وہ کیا ہے۔ کسی کے گھر جانا ہے، کسی کے دفتر میں جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے، کسی ادارے میں جانا ہے، اس کے احکامات اور اس کے آداب کیا ہیں، یہ پہلی طرح کے مسائل ہیں۔ مسائل کی دوسری قسم ہے پردے اور حیا کے حوالے سے۔ مسائل کی تیسری قسم جو یہاں پر بیان ہوگی وہ ہے نکاح سے متعلق، اور مسائل کی چوتھی قسم جو ہے وہ ہے غلاموں کے احکامات۔ تو اولاً ہم معاشرتی آداب جس میں اجازت اور کسی گھر میں جانے کے آداب اور احکام ہیں ان کو پہلے سمجھتے ہیں۔ آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو بات سمجھنا آسان ہوگی۔ دیکھیے، گھر یا جہاں انسان جا رہا ہے اس جگہ جانے کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنے ہی گھر داخل ہونا چاہ رہا ہے، اپنے ذاتی گھر داخل ہونا چاہ رہا ہے۔ ذاتی گھر سے مراد یہاں پر ملکیت نہیں ہے بلکہ جہاں اس کی رہائش ہے۔ اب اس رہائش میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ خود اکیلا رہتا ہے یا اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیوی کے علاوہ دیگر لوگ بھی موجود ہیں یا رہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے الگ الگ احکامات ہیں۔ اگر انسان خود اکیلا رہتا ہے اور ظاہر ہے یہ اب گھر میں داخل ہونا چاہ رہا ہے تو گھر کا دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، تو یہ تالا کھول کے چلا جائے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آداب میں سے یہ بات بھی موجود ہے کہ اپنے ہی گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، دروازہ کھولے، السلام علیکم کہے، اپنے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اوبن اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبن پڑھے۔ اسی طریقے سے اگر یہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے، اسی پہلی صورت کی دوسرا جز، اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے اور تیسرا کوئی فرد نہیں تو تب بھی اس کو اجازت لینا ضروری نہیں۔ البتہ ادب کا تقاضا یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ نوک کرے، گھنٹی دے یا اس طرح کی آواز ضرور ظاہر کرے جس سے اس کی بیوی یہ سمجھ لے کہ اس کا خامد آیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان ایسے گھر میں رہتا ہے، گھر تو اپنا ہی ہے یعنی رہائش اپنی ہے، لیکن اس میں اس کے ساتھ اس کی بیوی کے علاوہ دیگر لوگ بھی ہیں، مثلا اس کی والدہ ہے یا اس کی اپنی ہی اولاد موجود ہے، اس کے بہن بھائی موجود ہیں، اس کے والد موجود ہیں۔ ایسی صورت میں کہ جہاں خاص طور پہ خواتین موجود ہوں وہاں پر، تو اس کو اجازت لے کر اندر جانا چاہیے، بغیر اجازت کے اندر نہیں داخل ہونا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں میں رہتا ہوں، میرے ساتھ میری والدہ ہے اور میں ان کا خدمت گزار ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں بار بار آمد و رفت میری رہتی ہے، تو یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اپنی والدہ کے گھر میں یعنی اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو ان کا خدمت گزار ہوں اور وہ تو میری والدہ ہے اور وہ بوڑھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، اتحب ان تراہ عریانۃ، کیا تو اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو ان تراہ عریانۃ، کیا اپنی والدہ کو تم برہنہ حالت میں دیکھو؟ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بتلایا گیا، ادب بتلایا گیا
کہ انسان اپنے گھر میں ہوتے ہوئے، خاص طور پہ کوئی خاتون اپنے گھر میں موجود ہو تو یقیناً وہ بعض اوقات بے تکلفی کی حالت میں ہوگی۔ اب اس کیفیت میں، اس حالت میں اگر کوئی بیٹا گھر میں داخل ہوگا اور تو کوئی نہیں ہے، اس کی والدہ ہی ہیں، لیکن وہ اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھے گا تو یقیناً یہ حالت اس کے اوپر ساری زندگی کے لیے گراں گزرے گی، ناگوار گزرے گی، اور اس حالت پر وہ شرمندہ ہوگا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم جب اپنے گھر میں داخل ہو، تمہاری والدہ ہیں، اکیلی ہیں، بوڑھی ہیں، لیکن پھر بھی تم اجازت لے کر کے جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جس گھر میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس گھر میں ہماری بیوی کے علاوہ اگر کوئی ہے تو ہمیں اجازت لے کر جانا چاہیے۔ نمبر 3، آپ ایسے گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہونا چاہ رہے ہیں کہ جس گھر میں آپ کے محرمات ہیں ہی نہیں، تو وہاں تو اولا لازماً وہاں پر آپ نے اجازت لے کر کے اندر داخل ہونا ہے تاکہ خواتین اپنے اپنے پردے کا اہتمام کر لیں۔ نمبر 4، ہم ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جس جگہ عمومی طور پر اجازت طلب کرنا ضروری نہیں ہوتی، مطلب ایسی جگہ ہے جو رفاع عامہ کے لیے ہے، پبلک پلیس ہے، ایسی جگہ میں اجازت لینا ضروری نہیں۔ مثلا ہم کسی ایئرپورٹ میں داخل ہو رہے ہیں تو اگر وہ آگے میں مسائل بیان کروں گا کہ کن کن جگہوں میں باوجود اس کے کہ پبلک پلیس ہے لیکن وہاں پر داخلہ نہیں ہو سکتے بغیر اجازت کے، لیکن اگر ہمیں وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو ہم جائیں اور ہم جا کر کے وہاں پر جو ایئرپورٹ کی حدود ہے اس کے اندر چلے جائیں تو ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا قدغن نہیں ہے، کوئی قدح نہیں ہے، کوئی تنقید نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ یا ہم کسی سے اجازت نہیں لیتے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اجازت کے بغیر جا رہے ہیں تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی یہاں پر اجازت کی ضرورت۔ البتہ اب اس کے ضمن میں کچھ چیزیں سمجھیں، یہ کچھ جگہ ہم پبلک پلیس کے اعتبار سے ہاسپٹل سمجھ لیں، ریلوے اسٹیشن سمجھ لیں، تھانہ سمجھ لیں، کچہری سمجھ لیں، یہ وہ، یا کوئی مدرسہ سمجھ لیں، مسجد سمجھ لیں، جو ایسی جگہیں ہیں جہاں پر عام طور پہ پبلک کی آمد و رفت ہے، عوام کی آمد و رفت ہے، اور اس آمد و رفت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو ایسی جگہ میں بلا اجازت جانے کا حکم ہے، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر انہی اداروں میں، انہی جگہوں میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں پر کوئی بورڈ آویزاں ہے کہ داخلہ ممنوع ہے، بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے، یا یہاں پر غیر متعلقہ افراد کا آنا منع ہے، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع، اس قسم کے بورڈ یا تختیاں لگی ہوتی ہیں مختلف جگہوں میں، بلکہ یہاں تک کہ بعض شاہراہوں پر، یعنی بعض سڑکوں پر ان کی حدود جو عام سڑک سے ہٹ کر ہوتی ہے ان کی ابتدا میں لکھا ہوتا ہے اشارے عام نہیں ہیں۔ ان تمام جملوں کا قطعی طور پہ یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر اجازت کے بغیر داخل ہونا منع ہے۔ یہ کچھ جگہیں ہیں یا کچھ صورتیں ہیں جن کے آداب اور احکامات ان آیات کریمہ کی ابتدا میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس کا پس منظر سمجھیے، ان احکامات کو کیوں بیان کیا گیا، اتنا زور کیوں دیا گیا؟ دو بڑی وجوہات ہیں، دو بڑی وجوہات۔ پہلی وجہ، شریعت مطہرہ بنیادی طور پر ہمیں ایک مہذب معاشرے کا حصہ بنانا چاہتی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک باحیا قوم بنیں اور ایک غیرت مند معاشرہ تشکیل دیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکیں، ہم جو جرم زنا ہے اس جرم زنا کے اسباب سے بچ سکیں، کیونکہ قرآن مجید نے زنا سے بچنے کا نہیں کہا، زنا کے اسباب اور دوائی سے بچنے کا کہا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی زنا تو ایک جرم کی انتہا ہے نا، شریعت نے اس انتہا کی طرف نہیں کہا، انتہا تو فرمایا یہ بہت ہی برا کام ہے، انتہا سے پہلے جو اسباب ہیں ان اسباب کی طرف میں مت جاؤ۔ اور اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے، ہم اگر کسی گھر میں بغیر اجازت کے اندر داخل ہو جائیں، خواہ اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو، اور وہاں پر اگر ہماری بیوی کے ساتھ یا ہماری والدہ کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ کوئی محلے کی خاتون آ کر کے بیٹھی ہو، ہماری اس پر نگاہ پڑے گی، اور نگاہ پڑنے کے بعد اب
یہ نگاہ جو نگاہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ البتہ النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی پہلی نظر آپ کے لیے معاف، لیکن دوسری نظر آپ کے لیے وبال۔ معنی یہ کہ جو نگاہ اچانک کہیں پڑ جائے وہ معاف ہے، لیکن جو نگاہ کہیں گڑ جائے یا دوسری دفعہ ڈالی جائے ایسی صورت میں یہ نگاہ معاف۔ اس لیے پہلی بات یہ سمجھیے کہ شریعت مطہرہ نے ان آداب کو اس لیے بیان کیا، یہ آداب ہمیں اس لیے سکھائے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکیں۔ نگاہ کی حفاظت ہوگی تو ذہن اور دل کی حفاظت ہوگی، ذہن اور دل کی حفاظت ہوگی تو انشاءاللہ آگے جو دیگر دوائی اور اسباب ہیں زنا کے، ان کی طرف بندہ نہیں جائے گا۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ جو ان احکامات کے پس منظر میں ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہر انسان کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک رہن سہن ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک طرز زندگی اور طرز معاشرت ہوتا ہے۔ اب اگر عمومی اجازت گھروں میں بھی رکھ دی جائے، جس کا دل چاہے منہ اٹھا کر کے آ جائے، تو پھر انسان کی پرائیویسی نہیں رہتی۔ ہر انسان اپنی اپنی مصروفیات رکھتا ہے، اب اس کی مصروفیات میں یعنی آنے والے سے ہو سکتا ہے بالکل مختلف ہوں۔ دیکھیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہونا، پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ کسی کے گھر میں جانا ہے تو داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنی ہے۔ اب دو مسئلے اور بھی سمجھ لیں تاکہ پھر آیات کریمہ کا ترجمہ اور زیادہ بہتر، چونکہ ساتھ ہی لفظ آ گیا۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر اسی ضمن میں یہ ہے، اجازت کے بعد اجازت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اجازت کا طریقہ کار، اب ذرا اس طریقہ کار کو سمجھیے۔ اجازت لینے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے جو الفاظ سننے والے کو، صاحب خانہ کو گراں نہ گزریں۔ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، پہلے الفاظ کا اب طریقہ کہہ رہا ہوں، ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ان کو گراں نہ گزرے۔ اب الفاظ کی مثال دیتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے حجرہ مبارک میں ایک شخص آئے، دیہاتی تھے، انہوں نے کہا کہ علی جو میں گھسا ہوں، ترجمہ اس کا اردو میں ترجمہ میں گھسا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جاؤ جا کر اس کو اجازت دے دو اور ساتھ اس کو آداب بتاؤ کہ لفظ کیا استعمال کرنے چاہیے، کون سے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، کیا الفاظ۔ داخل ہونے کا لفظ اور معنی رکھتا، گھس آنے کا لفظ اور معنی رکھتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت بھی دلوائی اور ساتھ آداب بھی سکھائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الفاظ بھی ایسے استعمال کرنے چاہیے جو الفاظ گرا نہ گزرے کسی پر، یا وہ ذو معنی نہ ہو، یا وہ الفاظ ایسے نہ ہو کہ سننے والے کو کراہت محسوس ہوتی ہو، ایسے الفاظ نہ ہو کہ سننے والے کو غلط لگتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا طریقہ کار بھی غلط نہیں ہونا چاہیے۔ بعض بھائی گھروں میں جاتے ہیں کسی کے، اجازت طلب کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ چپیڑ ہوتی ہے، تھپڑ، وہ دروازے کو زور سے ٹھا 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 ٹھا، وہ تو شاید کوئی مردہ بھی زندہ ہو جائے جتنی آواز وہ دیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، پورا محلہ گونج رہا ہوتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ مروجہ جو طریقہ کار ہے، اگر کسی کے یہاں بیل لگی ہوئی ہے تو معمولی سی بیل دے دیں، یہ بھی نہیں کہ بیل کے اوپر بٹن کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور بس اب وہ بولتی جا رہی ہے، نہیں، ہلکی سی بیل دیں۔ تو طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسروں کو اذیت ہو، لمبی بیل نہیں دینی چاہیے، زیادہ زور سے دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے اس طریقے، بلکہ اس کے برعکس ہلکی سی بیل دیں، کچھ دیر توقف کر لیں۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اتنی دیر توقف کریں کہ جتنی دیر میں بندہ 4 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس آدمی کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں اس نے ابھی اللہ اکبر کی 4 رکعتیں نیت کی ہوں اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا آدمی نہ ہو، تو آپ اگر مسلسل بیل دیں گے اس کو نماز میں تکلیف ہوگی۔ آپ ایک دفعہ بیل دیں، کچھ دیر توقف کریں
اور اس کے بعد ہلکی سی دوسری بیل دیں، پھر کچھ دیر توقف کریں، پھر تیسری دفعہ بیل دیں۔ اگر 3 دفعہ آپ کے بیل دینے سے وہ فرد باہر نہیں آیا یا اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ ملنا نہیں چاہ رہے، یا وہ سوئے ہوئے ہیں، یا وہ کوئی ایسی مصروفیت میں ہے کہ فوری طور پہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے، یا ان تک آواز نہیں پہنچی، کوئی بھی صورت ہے، آپ تیسری دفعہ بیل دینے کے بعد واپس چلے جائیں، یہی شریعت کا حکم ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ سمجھیے کہ اجازت لینے کا طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے، نمبر 2 اجازت کے الفاظ درست ہونے چاہیے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، یہ اجازت کا مسئلہ ہے۔ اب دوسرا یہ کہ اجازت مل جائے تو ملنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، جہاں جا رہے ہیں وہاں سلام بھی کیجیے، یہ شریعت سکھاتی ہے۔ یہ آپ کا سلام کرنا اہل خانہ کے لیے امن کی گواہی ہے۔ اہل خانہ کے لیے کیا ہے؟ امن کی گواہی ہے کہ آنے والا سلامتی کے ساتھ آ رہا ہے، سلامتی کی دعائیں لے کر آ رہا ہے، خیر و برکت کی دعائیں دے کر کے جا رہا ہے۔ دیکھیے فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحتیں اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم انہیں یاد رکھو، یعنی تم ان سے عبرت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو۔ ہاں یہ ایک صورت رہ گئی تھی، یہ صورت یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، صاحب خانہ گھر میں موجود نہیں ہے، صاحب خانہ گھر میں موجود نہیں ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ شاید گھر میں کوئی موجود نہیں، تو ایسی صورت میں آپ اندازہ کیسے ہے کہ باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ دروازے کو کنڈی اس کی کھول کر کے اندر داخل ہو جائیں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی جب تک کہ آپ کو اجازت نہ ملے۔ یہی مطلب اس کا کہ جہاں پر آپ کسی شخص کو رہائشی نہ پائے، یا اس کی دوسری صورت یہ کہ آپ کسی کی دکان پہ جا رہے ہیں اور صاحب دکان وہاں پر موجود نہیں ہے، شٹر اس نے آدھے سے زیادہ نیچے کیا ہوا ہے، تو آپ کو اجازت نہیں کہ آپ شٹر اوپر کر کے اندر چلے جائیں، آپ کہیں میرا گہرا دوست ہے اس لیے میں جو ہے کہ دکان میں بیٹھ جاؤں، نہیں، اجازت نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، فرمایا کہ جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہونا اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ بھی ایک ادب ہے، یہ بھی ایک، اور یہ وہ ادب ہے جس سے ہم عام طور پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ادب ہے قرآن نے جو سکھایا ہے، یا اگر کوئی اس پر عمل کرے نا تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، منہ لٹک جاتا ہے ہمارا، اوہ میں تو جناب اتنے دور سے آیا اور مجھے ملاقات کا شرف بھی نہیں بخشا۔ فرمایا کہ اگر کہا جائے، یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اگر تم کسی ایسے گھر میں جاؤ جس میں کوئی بستہ نہیں، یعنی جس میں کوئی رہتا نہیں، اس میں تمہارا اسباب رکھو، یعنی مطلب یہ کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر اور تو کوئی نہیں رہتا، ہاں البتہ تمہارا سامان اس میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ کرائے کا گھر ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو پوشیدہ کرتے ہو، اللہ کو سبھی معلوم ہے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو اس پورے ایک فقہی مسائل کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اصل تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہو، اصل تو رب یہ چاہتے ہیں، لیکن اگر تم اجازت لے کر بھی کن اکھیوں سے اندر جھانکتے رہو تو پھر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ جانتے ہیں۔ ظاہری طور پہ تو تم نے آداب پورے کیے، لیکن تمہارے من میں چھپا ہوا جو خبث ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اور اگلی بات اس کے ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں، دروازہ نوک کریں تو دروازہ نوک کر کے کھٹکھٹا کر کے بیل دے کر کے آپ دروازے سے بالکل سائڈ میں کھڑے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، کبھی بھی دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے اور نہ کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات سمجھ لیجئے، اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں اجازت طلب کرنے سے پہلے یا اجازت طلب کرنے کے فوراً بعد اگر کیواڑ سے، سوراخ سے، دروازے کے درمیان بات سے اگر وہ جھانکتا ہے، اگر وہ
اندر گھر میں جھانکتا ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کی سخت ترین مخالفت کی ہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دیکھا کہ وہ اجازت طلب کرنے سے پہلے گھر میں جھانک رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات بھی پتہ چلا آپ کو اجازت دینے کے بعد اور ملاقات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس شخص نے تو یہ حرکت کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ چلتا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے تو میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دیتا۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ اگر اندر گھر والا باہر سے جھانکنے والے کی آنکھ اس طرح پھوڑ دے اس پر قصاص نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر شدت کے ساتھ حیا اور پاک دامنی اور پردے کا اہتمام کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ یہ آیت نمبر 29 تک پہلی بات مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 31 تک 2 آیات کریمہ میں دوسری بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ دوسری بات کیا ہے؟ پردے کے حوالے سے اور نگاہوں اور فرج کی حفاظت کے حوالے سے یہاں پر مسائل بیان کیے جائیں گے۔ یہاں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہیں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ خطاب کیا گیا، اور اس خطاب کا مقصد یہ ہے کہ مرد اپنی نگاہوں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، ایسے ہی عورتیں بھی اپنی نگاہوں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے ضمن میں عورتوں کو خاص طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کو وہ ظاہر نہ کریں سوائے ان رشتوں کے سامنے ان کے ساتھ نکاح ابدی حرام ہے، ان سے آپ چند چیزوں کا پردہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وہ اعضاء جن کا پردہ ان محرم لوگوں سے نہیں ہے وہ اعضاء کون سے ہیں؟ نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 ہاتھ، نمبر 3 پاؤں۔ یہ 3 اعضاء وہ ہیں کہ جن کا پردہ محرم لوگوں سے نہیں ہے، جبکہ غیر محرم سے ان 3 اعضاء کا بھی پردہ ہے۔ غیر محرم سے ان 3 اعضاء کا بھی پردہ ہے۔ البتہ وہ جو فرض پردہ ہے وہ ان 3 اعضاء کے علاوہ ہے، وہ سب کے لیے ہے، وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو۔ عورت کا چونکہ سطر یہ 3 اعضاء چھوڑ کر پورا وجود سطر ہے، تو اس لیے سطر کا ڈھانپنا فرض ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، گھٹنے اور ناف اس میں شامل ہے۔ اس سطر کے حصے کو مرد کے سامنے، مرد کسی عورت کے سامنے اپنی بیوی کے علاوہ نہیں کھول سکتا۔ ایسے ہی کوئی عورت اپنے اعضاء مستورہ کو چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ ان اعضاء کو وہ کسی بھی انسان کے سامنے وہ نہیں کھول سکتے۔ یہی شریعت کا حکم ہے۔ البتہ بعض صورتیں مستثنیٰ ہوتی ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت علاج کے لیے اپنا جسم اسے ظاہر کرنا پڑے، مستورہ جسم یعنی جس کو سطر کہتے ہیں، اگر وہ کھولنا پڑے کسی مرد کے سامنے یا کسی عورت کے سامنے، تو اس کی شرعاً گنجائش ہے اگر اس کے سوا کوئی اور صورت نہ ہو۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اس بات کی کہ کوئی شخص تم میں سے مجھے بین لحییہ و بین رجلی، 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان جو اعضاء ہیں ان 2 اعضاء کی گارنٹی اور ضمانت تم دے دو، یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت اور گارنٹی تم دے دو، تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس لیے نگاہوں کی حفاظت کا شریعت بہت زیادہ حکم کرتی ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، گویا کہ یہاں پر غض بصر اور حفظ فرج کا حکم ہے۔
دو حکم ہو گئے، ایک نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، دوسرا شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، کن کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ قرآن مجید کا عام اسلوب اور طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن پاک اپنا مخاطب مطلقاً مسلمانوں کو بناتا ہے، اس میں مرد اور عورتیں دونوں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر مردوں اور عورتوں کو ذکر کیا گیا لیکن الگ الگ، حکم ایک ہی ہے لیکن دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہی آتی ہے کہ عمومی طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ نگاہ کی حفاظت کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے، عورت کے لیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ازواج مطہرات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو رہے ہیں، نابینا صحابی ہیں، حجرہ رسول میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو حکم فرماتے ہیں کہ پردہ کرو۔ کیا کرو؟ کن سے کہا جا رہا ہے؟ ازواج سے۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ایک نابینا صحابی کے لیے۔ اب ظاہر ہے ان کے ذہن میں بات آئی اور انہوں نے پوچھا، اور آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی کا سبب بن گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نابینا ہیں، وہ تو ہمیں نہ دیکھ پائیں گے، تو پھر پردہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا افعم یا وانی انتما، دو ازواج تھی، فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہے نا سمجھنے والی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم پردہ کرو سے مراد یہ نہیں کہ تم اپنا جسم ڈھانپ کے ان کے سامنے کھڑے ہو، نہیں، بلکہ تم بھی اپنی نگاہوں کو انہیں دیکھنے سے بچاؤ۔ وہ تو نابینا ہے، آپ تو نابینا نہیں ہو، اس لیے آپ پردہ کرو، مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے پیچھے ہٹ جاؤ، آپ ان کو نہ دیکھو۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف پردہ مرد کی نگاہ کا نہیں ہے، مرد جس طرح پردہ کرے بالکل اسی طرح عورت بھی پردہ کرے۔ عورت کے پردہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، جیسے مرد کسی عورت کو دیکھے تو گناہ ہوگا، ایسے عورت بھی اگر کسی مرد کو دیکھے گی تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ جیسے اوپر کہا گیا کہ مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یہاں پر کہا گیا کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ جیسے حکم مرد کو دیا گیا ویسے ہی حکم، حالانکہ اس ایک حکم میں یا الذین آمنوا کہہ دیا جاتا تو بات پوری تھی، لیکن اللہ نے دونوں کو سیپریٹ ذکر کیا اس لیے تاکہ یہ خدشہ، یہ وسوسہ انسانوں کے ذہن سے نکل جائے کہ پردہ صرف عورت پر ہے کہ عورت اپنے جسم کو ڈھانپے اور مرد اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، نہیں، فرمایا عورت بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، مرد بھی اپنی نگاہ کا حفاظت کرے۔ جہاں مرد کے لیے شرمگاہ کی حفاظت لازم ہے وہیں پر عورت کے لیے بھی شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ اور یاد رکھیے، جو عورت اپنے خامد کے حق کے امانت کو ضائع نہیں کرتی اللہ رب العزت سے خوش ہوتے ہیں، جو ضائع کر دیتی ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایسی عورت کے لیے جہنم کی وعید ہے جو اپنے خامد کی امانت کو ضائع کرے۔ اس امانت سے مراد محدثین نے مال بھی لیا ہے اور عزت اور ناموس بھی لی ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ ہاں، عورتوں کو یہ دو حکم جو مردوں کو کیے وہ تو کیے، ساتھ ایک تیسرا ایکسٹرا لازمی حکم بھی ان کو دے دیا، اور وہ کیا ہے کہ چونکہ عورت کی صرف اور صرف شرمگاہ اور نگاہ کا مسئلہ نہیں، عورت کے بعض اعضاء وہ ہیں کہ جن اعضاء کو دیکھ کر کسی بھی انسان کی نیت میں فطور پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ عورت کو اپنے ان اعضاء کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ اعضاء کون سے؟ فرمایا وہ زیب و زینت والے اعضاء ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں۔ دیکھیں، یہ گھر کے ماحول کی بات ہو رہی ہے۔ گھر کے ماحول میں عورت کو چاہیے
کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھے، یہاں تک کہ اپنے سینے پر بھی کپڑا ڈال کے رکھے۔ یہاں ہماری خواتین گھروں میں بہت زیادہ بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ان کا سر ننگا ہوتا ہے، ان کا سینہ یعنی یہ گلا بالکل ننگا ہوتا ہے، یعنی بعض خواتین تو گھر میں وہ ہاف بازو جو ہے وہ شرٹ پہنتی ہیں، بالکل یہ درست بات نہیں ہے، غلط بات ہے۔ وہ اگر ان کے ساتھ رہنے والا ان کا خامد ہے اور کوئی فرد نہیں ہے پھر تو گنجائش موجود ہے، لیکن اگر خامد کے علاوہ والد، بیٹا، بیٹیاں یا یہ دوسرے رشتے دار موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی موجود ہو تو اس عورت کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ ہاف بازو قمیض پہنے یا اپنے سینے کو کھول کے رکھے یا اپنے سر کو کھول کے رکھے۔ یاد رکھیے یہ تمام اعضاء وہ ہیں جن کا چھپانا عورت کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ بال اس کی بھی اسی طرح پردے کا حکم ہے اس کے لیے جس طرح کے باقی اعضاء کے لیے۔ اگلی بات فرمایا کہ اپنے سینے پر یہ اوڑھنی اپنی اوڑھے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ۔ یہاں سے ان رشتوں کو بیان کیا جا رہا ہے جہاں پر ان زینت والے اعضاء کا ظاہر کرنا جائز ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ کیا گلا، کیا گردن، کیا پیٹ یا پیٹھ یا نہیں، بلکہ اس سے مراد صرف 3 اعضاء ہیں، صرف چہرہ، صرف ہاتھ اور صرف پاؤں۔ ان 3 اعضاء کے علاوہ بقیہ اعضاء کو ظاہر کرنا گھر میں بھی ان رشتوں کے سامنے بھی جائز نہیں۔ اب وہ رشتے کون سے ہیں جن کے سامنے یہ 3 اعضاء ظاہر کر سکتے ہیں؟ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، فرمایا اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، ہاں البتہ اپنے خامد یا سوائے اپنے خامد اور باپ اور سسر کے والد، یعنی جو اپنے خامد کا جو دادا ہے اس کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کرے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے محرمات میں سے۔ اور بیٹوں اور خامد کے بیٹوں سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اپنے بیٹے ہیں، ایک وہ ہیں کہ اس کی کوکھ سے نہیں ہیں اس کے خامد کی اولاد لیکن اس کی کوکھ سے نہیں بلکہ دوسری بیوی سے، جس کو ستیلے بیٹے آپ کہتے ہیں۔ اور بھائیوں سے مراد حقیقی بھائی بھی ہیں جن کا یعنی ایسے بھائی جن کے والد اور والدہ وہی ہیں جو اس کی والد اور والدہ ہیں۔ ایسے ہی اگر ایسا بھائی ہے کہ جس کا والد تو وہی ہے جو اس کا والد ہے لیکن والدہ الگ ہے، جیسے ستیلا بھائی، یا اس کی والدہ تو وہی ہے جو اس کی والدہ ہے لیکن والد کوئی اور ہے، اس کو اللاتی، اخیافی اور حقیقی تینوں بھائیوں کی اقسام کہا جاتا ہے۔ البتہ وہ جو رضائی بھائی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں لیکن اس کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، ہیں وہ بھی بھائی۔ رضائی بھائی کا وہی حکم ہوتا ہے جو حقیقی بھائی کو ہوتا ہے، یہ بات ذہن رکھیے۔ اس لیے رضائی بھائی کے جتنے احکامات ہیں یعنی حقیقی بھائی کے جتنے احکامات ہیں اس کی اولاد بھتیجے سمجھی جاتی ہے، ایسے ہی رضائی بھائی کے بھی اولاد کیا سمجھی جائے گی؟ بھتیجا اور بھتیجی۔ او اخوانہن، اور اسی طریقے سے فرمایا اپنے بھائیوں سے اور اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، او بنی اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے اولاد سے یعنی بھتیجوں سے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے او بنی اخواتہن، اور اپنی بہنوں کی اولاد سے یعنی بھانجوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او نسائہن، اور اپنی ہی جیسی عورتوں سے پردہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے ذرا، عورت کے لیے اپنی ہی جیسی عورتوں سے پردہ نہیں ہے، کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر عورت اس کے 2 مفہوم عام طور پہ مفسرین نے بیان کیے۔ ایک یہ ہے کہ اگر عورت اپنے ہی جیسی یعنی اپنے جاننے والی رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے، سہیلیوں سے پردہ نہیں کرتی تو اس کی گنجائش موجود ہے، یہ بات آزاد کی ہے۔ لیکن اکثریت مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اپنی ہی عورتوں سے مراد یہاں پر مسلمان خواتین ہیں۔ کون خواتین ہیں؟ مسلمان خواتین سے اپنے اعضائے غیر مستورہ کو وہ چھپانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن غیر مسلم خواتین سے اعضائے غیر مستورہ کو، چہرے کو، ہاتھوں کو اور پاؤں کو چھپانا اس کے لیے غیر مسلم خواتین سے بھی ضروری ہے۔ لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ یہاں پر تمام تر حکم ان اعضاء کا ہے جو اعضاء اپنے محرم کے سامنے کھولنے کی گنجائش ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ عام جسم کی سطر کی بات نہیں ہو رہی، سطر تو ہر حال میں سوائے خامد کے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا
ان لونڈیوں کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر کرنے کی گنجائش ہے، یعنی اعضائے زینت کو، کہ جو کیا ہیں ان کی ملکیت میں ہیں، یعنی ان کی باندیاں ہیں یا اپنا باندھی کہہ رہا ہوں ان کے غلام ہیں. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا پھر ایسے لوگ ہیں کہ جو زینت کی طرف مائل نہیں ہیں، ایسے مرد ہیں جو زینت کی طرف، اس کو سمجھے گا، گھر میں ایسے نوکر چاکر کام کر رہے ہیں کہ جو عمر کے لحاظ سے بڑی عمر کے ہیں، یا ایسے نوکر چاکر ہیں کہ جو غربت میں پسے ہوئے ہیں اور ان کا سوائے اپنے کام کاج کی طرف توجہ کے اور کسی چیز کی طرف دھیان اور توجہ ہی نہیں ہے. ایسے مردوں کے سامنے اگر گھر کی ملازمہ اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ، اپنا پاؤں وغیرہ ظاہر کر دیتی ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن یہاں پر فقہا نے ایک بات لکھی ہے کہ ترجیح اس بات کو دی جائے کہ گھر کے لیے، گھریلو کام کے لیے جن ملازمین کا انتخاب کیا جائے وہ عمر رسیدہ ہوں یا کم از کم نابالغ بچے ہوں. یہ جو نوجوان ملازمین ہیں ان کا انتخاب نہ کیا جائے. یہاں پر بہت سارے خدشات اور تحفظات ہوتے ہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور ایسے لڑکوں سے بھی پردہ نہیں جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہو. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ عورت کسی پر اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دے. اور ولا یضربن بارجلہن، اور نہ مارے اپنے پاؤں زمین، تاکہ لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کسی عورت نے پاؤں میں پازیب پہنا ہوا ہے تو وہ اپنے پاؤں زمین پر اتنے زور سے نہ رکھے کہ اس کے پازیب کی آواز سنائی دے. اسی سے علماء نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ کوئی عورت اگر خوشبو استعمال کرتی ہے اپنے گھر کی حد تک، اپنے محرم لوگوں کے سامنے، پھر تو جائز، لیکن اگر اس کی خوشبو کی مہک غیر محرم کو پہنچے، غیر محرم تک جائے، تو یہ شرعاً کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے. اس لیے کہ اس نے اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے کا ایک سبب اختیار کیا ہے. اور یاد رکھیے کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال جو عورت کی طرف مرد کو مائل کرتی ہو، وہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ، کیا مطلب اس بات کا یہاں پر اس کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ دیکھیے چلتے پھرتے کہیں پر انسان، کہیں نہ کہیں انسان سے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر یہ خطا ہو جاتی ہے. بے پردگی کی خطا ہو جاتی ہے، بد نظری کی، بد نگاہی کی خطا. اس لیے فرمایا کہ توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو. یعنی ہر وقت جب موقع ملے، جیسا موقع ملے، تمہیں اللہ سے استغفار کرتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اسی سے تمہاری نجات ہے، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے. اگلی بات، اگلا مسئلہ ہے نکاح کا. نکاح کی ترغیب کے لیے میں عرض کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے، اور نکاح انبیاء علیہم السلام کی مجموعی طور پہ سنت ہے. اس لیے بعض فقہا کے نزدیک نکاح واجب کے درجے میں ہے، بعض حضرات کے نزدیک نکاح سنت مؤکدہ کے درجے میں. البتہ فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے پاس وسائل بھی موجود ہوں نکاح کرنے کے، اسی طریقے سے جسمانی قوت بھی موجود ہو اور رشتہ بھی دستیاب ہو اور ضرورت بھی ہو اس کو، ایسے آدمی پر نکاح کرنا واجب ہے. نکاح کرنا، اگر وسائل نہیں ہیں، جسمانی قوت ہے یا خواہش بھی اس درجے کی نہیں ہے، جسمانی قوت ہے، خواہش اس درجے کی نہیں ہے، مالی وسائل بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اگر گنجائش نکالنا چاہے تو نکال کر کے نکاح کر سکتا ہے، تو فرمایا ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. جس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہو، جو اس نکاح کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نکاح کرنا کیا ہے؟ واجب. اور جس آدمی کو اپنے اوپر پوری طرح کنٹرول ہو کہ میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، لیکن وسائل وہ رکھتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اب تیسرا درجہ، اگر ایک آدمی کے پاس نکاح کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے،
حالات اور اسباب بھی ایسے، معاملات بھی ایسے نہیں ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، بلکہ مستحب ہے۔ کر لے تو کر لے، نہ کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، کر لے تو اچھی بات ہے، کر لے تو اچھی۔ چوتھی صورت، اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، وسائل نہیں ہے، نکاح کر نہیں سکتا، نکاح کے اسباب اور ذرائع نہیں ہیں، ایسے آدمی کے لیے شریعت، یعنی وہ اگر آدمی یوں ہے، ایسا ہے کہ جو کہتا ہو کہ میرے کچھ ابال آ رہا ہے، کچھ ابال آ رہا ہے، اور کوئی بات ایسی ہے کہ جو مطلب پوری ہونا چاہتی ہے لیکن ہو نہیں پا رہی، تو ایسے آدمی کو پھر شریعت نے کہا ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر وسائل اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ کیا کرے؟ روزے رکھے، تاکہ اس کی جو اندر کی خواہش ہے وہ روزہ مار دے۔ اور روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی جو خواہش ہے اس کو کیا کرتی ہے؟ کنٹرول کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح دو قسم کی خواتین عام طور پہ معاشرے میں پائی جاتی ہیں، یہاں خواتین کے لیے مردوں کو مخاطب کیا گیا۔ دو قسم کی عورتیں عام طور پہ معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ایک وہ عورتیں ہوتی ہیں جو شروع سے ہی ان کا نکاح نہیں ہوتا، جن کو ہم کنواری عورتیں کہتے ہیں۔ نمبر دو، وہ خواتین کہ جن کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے لیکن ان کا خاوند مر گیا، طلاق ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ دونوں کو یاد رکھیے کہ اگر نکاح کی حاجت ہو، طلب ہو، تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اگر نکاح کا وہاں پر موقع نہ ہو یا نکاح کی اب طلب باقی نہ رہی ہو تو پھر ان کے نکاح کا حکم شریعت نہیں کرتی۔ مثلا ایسی عمر رسیدہ خاتون ہے کہ اس کے خاوند نے اس کو خدا نخواستہ طلاق دے دی، یا خاوند فوت ہو گیا، زیادہ تر فوت ہی ہوتے، خاوند فوت ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر یہ عورت بوڑھی ہے تو اس کو نکاح کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ لیکن اگر عورت کی عمر ایسی ہے کہ جس میں امکان ہے کہ اگر اس کا نکاح نہ کیا جائے تو یہ بدرا ہو جائے گی، یا گمراہ ہو جائے گی، یا غلط راستے پہ چل پڑے گی، ایسی عورت کے لیے نکاح ضروری ہے، اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو۔ یہاں بیوہ کا معنی کیا گیا ہے اور یہی اصل میں درست معنی ہے، ورنہ جو عورتیں بے نکاحی ہوں وہ بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے کہ بے نکاحی عورتوں کا نکاح کر دیا کرو۔ بے نکاحی عورتوں میں کنواری بھی آتی ہیں، بیوہ مطلقہ بھی آتی ہیں، لیکن یہاں پر زیادہ بہتر اور مفہومی معنی یہی ہے جو بیوہ اور مطلقہ کے لیے کیا گیا، کیونکہ اس سے مراد ایّم سے مراد وہی عورت ہے۔ چلیے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں۔ کیا معنی؟ کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی نکاح کر دو، ان کی بھی زندگی، ان کے اندر بھی خواہشات، ان کے اندر بھی ضروریات ہیں، لہذا ان کا بھی نکاح کر دیا جائے۔ اگر آپ خود اپنی لونڈی سے آزاد کر کے نکاح کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی کے ساتھ نکاح کروا دیں۔ یا پھر تیسری صورت بھی ہے اور وہ اس کی گنجائش موجود ہے کہ کوئی مالک اپنی لونڈی سے، اپنی مملوکہ سے وہ خود قضائے حاجت کرے اور بغیر نکاح کے کرے، شرعاً اس کی بھی اپنا گنجائش موجود ہے، اجازت موجود ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو لونڈیوں اور غلاموں والا تصور ہے یہ اسلام سے بہت پہلے کا تصور ہے۔ اسلام نے یہ تصور پیش نہیں کیا۔ اسلام نے کیا کیا وہ میں بھی عرض کرتا ہوں، انسانیت میں پتہ نہیں کب سے یہ تصور موجود تھا کہ کوئی کسی کو پکڑتا، ہاں جی، کسی جگہ پہ جنگ کرتا، اس کو قیدی بناتا، اس کو لونڈی اور غلام بنا لیتا تھا۔ کیونکہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو جنگوں میں جو قیدی بنتے تھے ان کی چند صورتیں ممکن تھیں۔ مثلا ایک صورت یہ ممکن تھی کہ اس طرف بھی کچھ قیدی ہوئے، اس طرف بھی کچھ قیدی ہوئے، تو قیدیوں کا تبادلہ قیدیوں سے ہو گیا، ایک صورت یہ ہوتی تھی۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے کچھ مال لیا جاتا تھا، جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کیا، مال لیا اور چھوڑ دیا۔ تیسری بھی صورت ہوتی تھی، اور تیسری صورت یہ بھی ممکن ہوتی تھی کہ بعض اوقات آپ قیدیوں کو تقسیم کر دیتے تھے اور انہیں لوگ اپنی لونڈیاں اور غلام بنا لیتے تھے، یعنی جنگ میں شریک لوگ، ان کے درمیان قیدیوں کو تقسیم کر دیا گیا، وہ لونڈی اور باندی بن گئے۔ اور چوتھی بھی ایک صورت ہوتی تھی، اور وہ چوتھی صورت یہ ہوتی تھی کہ کوئی آدمی، کوئی جو قید میں آیا ہوا آدمی ہے، وہ اپنی رہائی کے لیے خود سے کوئی تگ و دو کرے، اس کی بھی گنجائش موجود ہوتی تھی۔ یہ ساری صورتیں ممکن تھیں۔ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جو آپ کے پاس لونڈیاں اور غلام بن کر آ گئے ان کے بھی نکاح کا انتظام کرو۔ گویا یہاں شریعت مطہرہ اگر آپ غور کریں تو غلاموں اور لونڈیوں کو ایک حق دے رہی ہے جو اس سے پہلے، شریعت سے پہلے کبھی کسی نے حق نہیں دیا۔ دوسرا، شریعت نے دوسرا کام یہ کیا
کہ لونڈیوں اور غلاموں کے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا کہ لونڈیوں اور غلام کا تصور ختم کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مذہبی معاشرے میں اسلام تو اس کی بے خونی کر دے گا، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں اگر وہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے، مسلمانوں کے قیدی ان کے ہاتھ میں جائیں گے تو وہ تو اس حکم کے پابند نہیں ہیں، لہذا وہ تو قیدی بنا کے رکھیں گے. اس لیے شریعت مطہرہ نے ترغیب ایسی دی کہ جس سے خود مسلمانوں کے بیچ میں سے بھی غلام اور لونڈیاں ختم ہو گئے اور دوسرے لوگوں نے بھی اس تصور کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا. اور وہ کیا تھا کہ مسلمانوں نے مختلف قسم کی چیزوں کے کفارے کے طور پر ترغیباً یہ کہا غلام کو آزاد کر دو، لونڈی کو آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کرو، ایک لونڈی آزاد کرو، ایک رقبہ آزاد کرو. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی گردن چھڑانے یا کسی کو آزاد کرنے کی بڑی ترغیب دی، اور ترغیب وہ جنت کی ہے. قرآن پاک میں سورہ بلد میں کہا ہے فکو رقبہ، ایک گھاٹی چڑھنا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے، اور وہ گھاٹی چڑھنا کیا ہے؟ فکو رقبہ، کسی گردن کو چھڑا دینا. اس لیے یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ ہمیں حکم کرتی ہے کہ آپ غلاموں اور لونڈیوں کو ان کا حق دو، اور حق پہلا یہاں پر بیان کیا گیا، دوسرا آگے بیان کیا گیا. پہلا حق یہ ہے کہ آپ ان کو ان کی زندگی میں ان کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کو موقع دو نکاح کا. دیکھیے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور جاننے والا. اس سے بھی ایک ضابطہ معلوم ہوا، اور ہم سب کو یہ بات معلوم کر لینی چاہیے، ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نکاح کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے انسان کو مفلس نہیں بناتے، بلکہ رزق میں وسعت پیدا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب کے حوالے سے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن میں جلدی کرو، جب وہ کام ہو جائے تو جلدی کرو. نمبر 1، آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کی تدفین اور تکفین میں جلدی کرو. اسی طریقے سے فرمایا فرض نماز جماعت اس کے لیے کھڑی ہو تو جماعت کا وقت ہو تو فرض نماز کی ادائیگی میں جلدی کرو. یہ کیا مطلب ہوا کہ آپ تاخیر نہ کرو، جماعت میں شریک ہو جاؤ. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جب بچے اور بچی کے لیے تمہیں مناسب رشتہ مل جائے تو تم اس میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہاں پر بھی ہے کہ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. یہ وہ بات ہے جو میں نے عرض کیا کہ نکاح کی پوزیشن نہیں ہے، نکاح کر نہیں سکتے تو وہ اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے، یعنی جسمانی قوت، مالی قوت ان کو عطا فرما دے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. فرمایا مثلا ایک وہ شخص کہ جو پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنے کا خواہش مند ہو، یعنی پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرنے کا خواہش مند ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. نمبر 2، وہ شخص کہ جو غلام ہو اور آزادی پانے کے لیے اپنے مالک سے اجازت طلب کرے کہ آپ مجھے کچھ اجازت دے دیجئے، میرے ساتھ کچھ معاہدہ کر لیجئے، میں اتنی رقم آپ کو ادا کر دوں تو کیا آپ مجھے آزاد کر دو گے؟ اگر یہ آزادی کا خواہش مند ہے تو اللہ اس کو ضرور مدد سے نوازتے ہیں اور آزاد کرتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو جسمانی شخصی غلامی سے نجات کا خواہش مند ہوگا اللہ اسے بھی نجات دیں گے، اور جو اجتماعی غلامی سے نجات کا خواہش مند ہوگا اللہ اسے بھی نجات دیں گے. ہم اجتماعی طور پہ غلام ہیں، شخصی غلامی ختم ہو گئی ہے. شخصی غلامی کیا ہو گئی؟ ہم اجتماعی طور پہ غلام ہیں. غلام نہ ہوتے تو ہمارے بھائی ان پر ظلم نہ ہو رہا ہوتا. ہم بولتے کہ جناب تم ایک میزائل مارو گے ہم بم ماریں گے، ہمارے پاس شاہین ہے، ہمارے پاس غوری ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ہمارے پاس غزنوی ہے. یہ غلامی ہے، اجتماعی غلامی. چلیے تو تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا تیسرا وہ شخص، دو لوگ ہو گئے نا. نمبر 1 وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں. نمبر 2 پاک دامنی کے لیے، پاک دامن رہنے کے لیے جو آدمی نکاح کا خواہش مند ہو اللہ اس کی بھی مدد. تیسرا فرمایا تیسرا وہ آدمی کہ جو جہاد کی غرض سے رائے خدا میں نکلا ہو اللہ رب العزت اس کی بھی مدد فرماتے ہیں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. ابھی میں نے ذکر کیا کہ جو آدمی
غلامی سے نجات پانا چاہتا ہو اللہ اس کی مدد، یہ اسی کے لیے حکم ہے۔ فرمایا جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تمہیں بخشا ہے اس میں سے بھی ان کو دو۔ کیا مطلب؟ توجہ، یہاں جی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی غلام اپنی آزادی چاہتا ہے تو وہ اپنے مالک کو یہ کہہ دے کہ میں آزادی چاہتا ہوں، آپ مجھ سے میرے لیے میری قیمت طے کر لیں، میں اپنی قیمت خود چکاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ مکاتبت، یہ مکاتبت کرنے کے بعد مالک پابند ہوگا، آقا پابند ہوگا کہ کچھ وقت اس کو مال لانے کے لیے دے۔ یعنی اگر وہ مزدوری کر کے، ظاہر ہے وہ مال کہاں سے لائے گا؟ مزدوری کر کے ہی لائے گا نا، کہیں کسی کی محنت سماعت کرے گا، کہیں محنت کرے گا، مزدوری کرے گا۔ تو فرمایا کہ وہ محنت مزدوری کے لیے اس کو ٹائم بھی دو، ایسا نہ ہو کہ تم 24 گھنٹے اپنا پابند رکھو، وہ مال کہاں سے دے گا؟ یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کس کو؟ مالک کو، کہ تم اسے موقع دو آزاد ہونے کا، جب موقع دے گا وہ کچھ مال لے کر آئے گا۔ ساتھ دوسری ترغیب بھی عجیب دی ہے، ایک تو یہ دی ہے کہ آپ اس سے مال لو اس کو آزاد کر دو، دوسری بھی ایک ترغیب ہے۔ الفاظ پہ غور کیا آپ نے؟ آخری الفاظ کیا ہیں؟ آخری الفاظ یہ ہیں کہ تمہیں اللہ نے جو مال دیا نا اس مال میں سے بھی کچھ اس کو بھی کچھ دو۔ یہ اندازہ کریں۔ اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کس پر؟ شریعت پر، کہ شریعت نے غلام یہ غلامی کی آزادی کا تصور شریعت پیش کر رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ ٹھیک ہے، ان علمتم فیہم خیر، ہاں یہ ایک شرط لگائی گئی اگر تم اس میں خیر اور نیکی پاؤ۔ اس کو جملے کو سمجھیے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ غلام، یہ باندی معاشرے میں جا کر کے معاشرے کو خراب نہیں کریں گے، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، معاشرے کو جا کر خراب نہیں کریں گے، تو پھر ان کو آزاد کر دو، اور ان کو پابند مت کرنا، ان کو غلامی میں مت رکھنا۔ اگلی بات، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اپنے مال میں سے جو تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے ان کو بھی تو کچھ دو۔ اگلا جملہ، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس کا پہلے پس منظر سمجھ لیں، پھر آپ کو ترجمہ سمجھ آئے گا۔ پس منظر ان آیات کریمہ کا یہ ہے، یا اس جملے کا یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ میں منافقین کا سردار، اور اس جیسے اور بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے کچھ لونڈیاں اس لیے خرید رکھی تھی، پال رکھی تھی کہ العیاذ باللہ وہ انہیں لوگوں کی جسمانی تسکین کروا کر کے ان سے مال لیا کرتا تھا، قحبہ گری جسے کہتے ہیں، جسم فروشی۔ وہ ان عورتوں کی جسم فروشی کروایا کرتے اور ان کا مال لے کر کے کھایا کرتے تھے۔ جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف نہیں لائے یہ معاملہ چلتا رہا۔ جب آقا تشریف لے آئے تو ان لونڈیوں میں سے 7 لونڈیاں تھیں اس کی، ان میں سے 4 لونڈیاں مسلمان ہو گئیں۔ اب جب وہ مسلمان ہوئی تو ظاہر ہے ان کے سامنے اسلام کے احکامات تھے، یہ ان کو اس کام پہ مجبور کرتا تو وہ ضد کرتی، انکار کرتی، اور انکار کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئی کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے، پہلے تو ہم یہ جرم کرتی رہی، ہمارا آقا تھا، ہمارا مالک تھا، جو وہ کہتا ہم کرتی، اس کا وبال اس کے سر پہ، لیکن اب تو ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن مجبوری اب بھی یہی ہے کہ وہ ہمارا آقا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت آسمان کی طرف اٹھائی، وہاں سے حکم آیا کہ تم مجبور نہ کرو، جو خود پاک دامنہ رہنا چاہتی ہیں، پاکی حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کو مجبور نہ کرو۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نگاہ دوڑائی کہ کوئی ہے جو ان عورتوں کی پاک دامنی کا خیال کرے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ 2 صحابہ اٹھے، ایک نے کہا یا رسول اللہ 2 کو میں خرید کر آزاد کرتا ہوں، دوسرے نے کہا 2 کو میں خرید کے آزاد کرتا ہوں، خریدا آزاد کرتی ہوں، خریدا اور آزاد کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو انہیں مجبور کرے گا تو ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان۔ کیا معنی یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ بخشش اور مہربانی کے فیصلے فرما رہے ہیں، مجبور کرنے والے کے لیے نہیں۔ بات کو ذرا سمجھے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو مجبور کرے گا تو اس کو بھی بخش دے گا، نہیں، بخشش اس کے لیے تب ہے جب وہ توبہ کرے، لیکن جو مجبور ہو رہی ہے عورت وہ تو مجبور ہے، اس کا تو قصور نہیں،
اس لیے قصور جس کا ہے اسی کو گناہ ملے گا، جس کا قصور نہیں اللہ اس کو ویسے معاف فرما دیں گے۔ آخری آیت کریمہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں بھی نازل کی ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے یہ آیات نصیحت بھی ہیں۔ اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آیات کریمہ سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔